بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ ہم سن رہے ہیں جو انتہائی اہم ہے، اور جیسا کہ آپ نے اب تک کے خطبات میں بہت تفصیل سے یہ باتیں سنی کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ کوئی دل لگی ہنسی مذاق کی بات یا ایسی ہی کوئی سرسری سی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، اور یہ کہ آخرت ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، میرا یقین ہے۔ یہ چیز کم و بیش کچھ مختلف صورتوں کے ساتھ ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ اسلام کی جو مابہ الامتیاز خصوصیت یا وصف ہے، اس کی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی غلامی اختیار کرنا، رسول کی اطاعت میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کرنا، شریعت مطہرہ جو ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل شریعت ہے، اس کے ہوتے ہوئے اپنی پسند یا غیروں کی پسند کو کسی بھی درجے میں، کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کے مقابلے میں ترجیح نہ دینا، ہر حال میں شریعت مطہرہ کو ترجیح دی جائے، ہر حال میں رب ذوالجلال کے فرمان کو ترجیح دی جائے، ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دی جائے، یہ ایک ایمان والے کا لازمی اور بنیادی اس کے عقیدے کا، ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو خود کتاب و سنت نے، قرآن و سنت نے اس کے ایمان کی نفی کی ہوئی ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے اقرار، اس کے بالمقابل انکار، ایمان اس کے مقابل کفر، توحید اس کے مقابل شرک، لیکن ایک بیچ کی چیز ہے جو کفر اور شرک سے بھیانک اور خطرناک ہے، وہ ہے نفاق۔ یہ آئے گا اخلاص کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شرک، ایمان کے مقابلے میں کفر، اور اخلاص کے مقابلے میں آتا ہے نفاق۔ اور یہاں شرط یہ لگائی ہوئی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جو حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا وہی حکم اب تمہیں دیا جا رہا ہے، ہر ایک کو دیا جائے گا کہ اگر اللہ کی بندگی کے دعوے دار ہو، اگر اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر دین کو بھی اس کے لیے خالص کرو۔ اب دین کو اس کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اور نبی نے جو کچھ اللہ کے اذن اور وحی سے تم کو کرنے کا یا بچنے کا حکم دیا، اس میں اب تم اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑاؤ گے، اب تم اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤ گے، اب تم اس میں کسی اور کی عقل کے گھوڑے بھی دوڑانے کی کوشش نہیں کرو گے، بلکہ بلا چوں و چرا سمینا واتانا، تمہارا عمل یہ ہو کہ ہم نے سن لیا، بس اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ گزشتہ خطبات میں نے یہ جو آیات ہیں جو منافقین کے بارے میں ہیں، جن میں اللہ کا قہر و غضب ٹھاٹے مار رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے مخلص صحابہ کی بھی کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے میں مخلص ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جو لوگ اس میں اخلاص سے محروم ہوتے ہیں اور ایمان اور کفر کے بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، ان کی سرشت، ان کی فطرت، ان کا کردار، ان کی سوچ اور ان کا دنیا اور دین دونوں کے معاملے میں کردار کیا ہوتا ہے۔ اب جو آیات ہمارے سامنے ہیں، یہ قرآن مجید کا عجیب اعجاز ہے
یہ اسی کی خاصیت ہے. ایسا قرآن مجید کا انداز بیان ہے. دیکھو کیسا تقابل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ابھی تک اتنی سب باتیں ہمارے سامنے آئی کھل کر. اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ آیت نمبر 66 سے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. عجیب انداز بیان ہے قرآن مجید کا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں کے ساتھ منافق عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کیا. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کے دوست دار ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست اور مددگار ہیں. وہ خطرناک آیتیں ہیں. یہ قرآن آئینہ دکھا رہا ہے اور تقابل کر رہا ہے بالکل اسی طرز کے ساتھ. آگے والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، دوستدار ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. کیا انداز بیان ہے دیکھو قرآن مجید کا. دونوں جنسوں کا ذکر الگ کیا. منافقون منافقات، منافق مرد منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان سب کی ایک ہی چال ہے، ایک چال کے ہیں. یہ یأمرون بالمنکر. اب ان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اور خطرناک آیتیں. اس میں اپنا ہم جائزہ لیں نا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس خانے میں فٹ ہوتے ہیں. کیوں ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست دار منافق مرد اور منافق عورتیں؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، معاون ہیں؟ کیوں ایک سی چال چلتے ہیں یہ؟ یامرون بالمنکر، ان کا کام، ان کی پہلی صفت یہ برائی کا حکم کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی حدیث ہے، قیامت کے فتنوں اور پیشن گوئیوں کے تعلق سے طویل حدیث ہے. اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا، کیف انتم اذ تامرون بالمنکر، تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب تم برائی کا حکم کرو. نبی اپنی امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیف انتم اذ تامرون بالمعروف اذ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف. تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تم برائیوں کا حکم کرنے لگ جاؤ گے اور نیکیوں سے روکنے والے بن جاؤ گے. کیا ہے آج صورتحال مسلم معاشرے کی، مردوں کی، عورتوں کی؟ کیا صورتحال؟ بہت خطرناک حدیث ہے وہ، اور طویل حدیث ہے. اس میں اتنی آپ نے خطرناک نشانیاں بتائی ہیں امت کے تعلق سے. کیف انتم اذا طغى نساؤکم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. وفسد شبابکم، اور تمہارے جوان بگڑ جائیں گے. اور لمبی حدیث ہے. اور اتنا صحابہ اکرام تعجب سے پوچھتے ہیں، او کائن ذالک یا رسول اللہ، ایسا ہوگا اللہ کے رسول؟ ہم میں مسلمانوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی؟ ان کو حیرت ہو رہی تھی نا. او کائن ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہونے والا ہے اللہ کے رسول؟ پریشان ہو گئے صحابہ اکرام، حیرت اور تعجب سے. وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے، ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا او اشد منہ، اے میرے صحابہ اس سے بھی سخت مرحلے آئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. بس ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ایمان کی حفاظت ہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ قرآن ہے، کسی چیز کو ڈھکا چھپا کر نہیں رکھتا، کسی چیز کو مبہم نہیں بیان کرتا، کھول دیتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے مضمون کو
تاکہ لوگ سمجھیں اور اس پر غور کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ یہ منافق مرد، یہ منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک چال ہے ان کی، اور کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس پر چلنا، اس پر چلنے کی کسی کو ترغیب دینا، یہ سب اس میں شامل ہے، سب شامل ہے اس میں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، مرد عورتیں سب برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا، جبکہ نکاح ایک باقاعدہ متعین اور فیصل شدہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ کیسے کرنا ہے حکم بھی دیا ہوا ہے، الفاظ کے ذریعے، قول کے ذریعے، عمل بھی دیا ہوا ہے، نبی کا بھی، نبی کے صحابہ کا بھی، صحابہ کے شاگردوں تابعین کا بھی، تابعین کے شاگردوں تبع تابعین کا بھی، مگر مجال ہے کہ یہ معاشرہ مان لے۔ کیا ہوتا ہے اس موقع پر؟ منافق مرد اور منافق عورتیں کیا کرتی ہیں اس موقع پر؟ نہ فضول خرچی سے کوئی روکتا ہے، کوئی روکے تو برا مانتے ہیں، طعنہ دیں گے کہ واہ میاں واہ، یا پھر اس کا نکاح یاد دلائیں گے جب وہ جاہل تھا یا دین سے دور تھا، تو نے تو ایسا کیا تھا، جبکہ یہ بھی اسلام میں منع ہے کہ اپنے کسی مومن بھائی کو اس کے پرانے گناہ پر آر نہ دلاؤ اور اس کی اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یا پھر کہہ دیتے ہیں کرے تو پورا عمل کرنا، یہی دین آ گیا کیا؟ یہ سب برائی کا حکم دینے میں آ رہی ہے، سب برائی کے حکم میں ہے یہ۔ اس طرح بھی شیطان کے کارندے کسی کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے ایمان دیا، دین دیا، قرآن دیا، ہدایت بخشی، وہی اتاری، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور اپنے بندوں کی ہدایت کا سامان کر کے ان کو کہا کہ میری بندگی اس طرح کرو۔ یامرون بالمنکر، جبکہ قرآن مجید امت محمدیہ کی، علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، امت مسلمہ کی اس خیر امت کی صفت کیا بتا رہا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت، بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرنے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، منافقوں کی امت یہ ہے کہ جس میں منافق مرد بھی منافق عورتیں بھی برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ دیکھ لو، جائزہ لے لو اپنے اپنے گھروں کا، اپنا خود کا جائزہ لے لو نا، کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سماج میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے میں کتنے لوگ مددگار بنتے ہیں، اور اس کے خلاف چلنے میں کتنے ہمارے سرپرست سامنے آتے ہیں، رشتہ دار، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، خالو، پھپھا، پھپھی، چچا، چچی، تایا، تائی، سب موقع خوشی کا ہو، موقع غم کا ہو، عمل وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے باپ دادا سے۔ دین کی پرواہ ہی نہیں نہ ہے کہ معلوم کر لیں کہ بھائی ہمارا دین مکمل دین ہے، تو پھر سب چیزوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا تو ہم کو ذرا بتاؤ کیا ہے حکم اللہ اس کے رسول کا اس معاملے میں، خوشی کیسے منانا ہے، عید کیسے منانا ہے، کتنی عیدیں ہیں، غم کیسے منانا ہے، نقصان پر کیا کہنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، شرک کون کون سی چیزوں میں چھپا ہوا ہے، اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔
یہ تو سمجھتے ہیں کہ دین کا کام صرف یہ ہے کہ نکاح کے وقت قاضی آ جائے جس کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں رہتی. اسلام میں نکاح قاضی تھوڑی پڑھاتے تھے. جس کے گھر کا نکاح رہتا وہ بیٹی کا باپ، بھتیجی کا چچا، بھانجی کا ماموں، کوئی بھی جو سرپرست ہے وہی پڑھاتا تھا نکاح. قاضی تھوڑی پڑھاتا تھا اسپیشل، وہ ہے ہی نہیں. جنازہ مفتی صاحب ہی تھوڑی پڑھاتے تھے، عالم صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب. نہیں، گھر کا سرپرست افضل تھا، وہ پڑھاتا تھا. ہاں، اس کی اجازت شریعت میں البتہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی انسان کو علم والا، نیک، متقی سمجھ کر اپنے جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھا دے تو ہے، جائز ہے، لیکن افضل تو یہ ہے. تو ہم کس بات کا حکم دے رہے پھر؟ نہ ہم کو نماز پڑھانی آتی ہے، نہ نماز جنازہ آتی ہے، نہ ہم کو نکاح پڑھانا آتا ہے. پھر حکم کیا دیے ہم نے کس کو؟ یہ تو نیکی کے حکم تھے، دینے تھے نا، سیکھنے تھے، سکھانے تھے. یہ کیوں نہیں ہوئے؟ امام نہ آئے تو بہت سی مسجدوں میں حال یہ ہے کہ مقتدی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے کھڑے رہتے. جماعت کا ٹائم ہوگا، امام صاحب نہیں آئے، کون پڑھائے گا نماز؟ وہ بولتا تم، ارے نہیں بھائی، ارے تم، یعنی اتنا ڈر رہے ہیں نیکی کرنے سے. کیوں نہیں آتی بھائی نماز؟ تیرے کو پڑھانی کیوں نہیں آتی؟ پڑھنی بھی آنی چاہیے نماز ایک مومن کو، پڑھانی بھی آنی چاہیے نا. اتنا اس کو علم ہونا چاہیے، وہ عظیم عبادت ہے. نہیں، کوئی فطری طور سے کمزور ہے، یہ ہے، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، پھر وہ ایک الگ چیز ہے. ہم سارے بزدل ہے، سارے کے سارے بزدل ہے کیا مقتدی؟ ایک آدھ آدمی رہتا ہے کمزور اعصاب کا، ٹھیک ہے، لیکن سارے کس بات کا حکم کر رہے ہیں ہم؟ اگر نماز کا حکم کرتے ہوتے ہمارے گھر میں کئی امام پیدا ہو جاتے، ہمارے گھر میں امام پیدا ہو جاتے نا. مگر ہم کو کہاں توفیق ہے نیکی کا حکم کرنے کی؟ ہم تو نیکی سے روکنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ تو منافق مرد اور عورتوں کی نشانی ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں. غور کرو، دیکھ لو، سماج کا جائزہ لے لو، یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. کئی نیکی کے کاموں سے روکا جاتا ہے. کہیں عورت روکتی ہے، کہیں اولاد روکتی ہے، کہیں ماں باپ روکتے ہیں، کہیں لیڈر روکتا، کہیں امام روکتے ہیں. امام جن کو دین سکھانا، نیکی کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ خود اس کاموں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں کے حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکنے کا کام کرتے ہیں. یہ تو منافقوں کی چال ہے، یہ منافقوں کی چال ہے. مومن تو کسی برائی کا حکم دینے والا اور کسی نیکی سے روکنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کر رہا ہے تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے نا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، کن چیزوں سے روک رہے ہیں ہم؟ کوئی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا چاہے فوراً روک دیا جاتا ہے اس کو. بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کو روک دیا جاتا ہے. اور یہی اگر خرچ باپ داداؤں کی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی رسموں کی تکمیل میں ہزاروں لاکھوں سے خرچ ہو، کسی کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا، بلکہ سب الٹا حوصلہ بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ کیا دل کھول کے خرچ کیا بولے بندے نے. یہ وہی تو ہے پھر نیکی سے روکنا، برائیوں کا حکم دینا. کئی نوجوان ہیں نماز کے بارے میں اگر تھوڑا وہ بیدار ہو جائیں تو گھر میں اماں بول دیتی ان کی، ابھی تیری عمر ہے کیا نمازیں پڑھنے کی؟
پڑھ لینا آگے، ابھی کمانے کی عمر ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، گھر ور بنانا ہے، کما ابھی، پڑھ لینا نماز، بہت عمر پڑی ہے ابھی۔ یہ کون ہے؟ منافق ہے، یہ سری منافق ہے یہ، اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی سے روکنے والے، برائی کا حکم دینے والے منافق مرد اور منافق عورتیں ہوتی ہیں، مومن نہیں ہوتا۔ اور ہم ایمان کے اتنے کمزور ترین درجے پر آ گئے کہ اب ہم کو نیکی کرنے والے کا ساتھ دینا بھی مشکل ہے۔ ہاں، برائی کرنے والوں کے ساتھ ہم ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہیں، لیکن نیکی کرنے والوں کا ساتھ دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ برائی کرنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم 24 گھنٹے جان و مال سے تیار ہیں۔ یہ تو منافق مردوں اور عورتوں کی علامت ہے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ دو ہی لفظوں کی اگر تشریح کرنے بیٹھے نا تو بہت وقت لگ جائے گا، کئی خطبے چلے جا سکتے ہیں اس میں، کہ ہم کہاں کہاں اس کا ارتکاب کر رہے ہیں منافقوں کے جیسا، کہاں کہاں ہم برائیوں کے حکم کو دینے والے بن رہے ہیں، اور کہاں کہاں ہم نیکیوں سے روکنے والے بن رہے ہیں۔ بہت مثالیں دی جا سکتی، بہت وقت لگ جائے گا، بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، میں نے چند مثالیں دی ہیں موٹی موٹی سامنے جو ہیں۔ پھر دین کا علم نہیں ہے، پھر یہ مسلکوں اور جماعتوں کے زہر جو پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک الگ مصیبت ہے۔ کوئی کتاب و سنت کی بات سنا رہا ہو تو اس کا فرقہ کہتا ہے ان کے پاس نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کئی ہیں اس بستی میں بھی، اس مسجد کی سیڑھی نہیں چڑھتے ہو، روکا جاتا ہے ان کو، اور ان کے پاس میں کچھ علم ہے ہی نہیں کہ کچھ سیکھیں سمجھیں کہ کچھ معلوم کریں، نہیں، ڈرتے ہیں۔ اچھا، پڑا ہوا پانی چلتا ہمارا، بچے کو دم چلتا، پیٹ میں درد ہو پڑا ہوا پانی چلتا، ہم اور ہمارا دین نہیں چلتا، یہ حالت ہے، یہ مسلمان ہے؟ آج تک نہیں دیکھا میں نے ان کو کہ انہوں نے اس مسجد کی سیڑھی چڑھی ہو، مگر دعا کے لیے 1000 بار آتے ہوں، علاج معالجے کے لیے، مشورے کے لیے، میں یہاں کبھی نہیں آئیں گے وہ۔ ابھی تو اللہ کا فضل ہے، ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ دین کے علم بردار ان دونوں نکڑوں پر کھڑے رہ کر ادھر آنے والوں کو روکا کرتے تھے۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ الحمدللہ ہم نے تو اپنے ممبر، اپنے مصلی سے کبھی کسی کو اس بات کا حکم نہیں دیے، نہ کسی کو اس بات کا مشورہ دیے کہ فلاں کی بات مت سنو، فلاں کا درس مت سنو، کہ فلاں مسجد میں مت جاؤ، لیکن اس میں آنے سے روکنے والے کئی ہیں، اور دین کے علمبرداروں میں ہیں۔ کون ہے یہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کی پہچان ہے۔ وہ برائی سے روکتے نہیں، برائی کے رسیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان، ان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مفاد پرست، موقع پرست ہوتے ہیں، ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے جیسے بولیں گے، ہم سے پلٹیں گے، ان کے جیسے ہو جائیں گے، ان کا بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ ایک تو دوست رہتا جس سے انسان بھلائی کی امید رکھتا، ایک دشمن رہتا جس کے بارے میں انسان کو معلوم رہتا کہ یہ دشمن ہے، لیکن اس سے خطرناک یہ رہتے ہیں، یہ دو چہرے والے دوغلے لوگ، یہ منافق مرد، منافق عورتیں۔ یہ کبھی آئیں گے بھی دینی اجتماع میں دینی بات سننے کو، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو قرآن و سنت کی بات سن کر بھی حق کی توفیق نہیں ملتی، وہ اسی نحوست میں، اسی نجاست میں، اسی گندگی میں پڑے رہیں گے۔
وہ خطرناک چیز ہے یہ۔ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے سیدھے نہیں ہوئے تو پھر بھلا عام امتی کی بساط اور اوقات ہی کیا ہے بیچاروں کی؟ یہ منافق تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں رہتے تھے، آپ کے خطبے میں سامنے بیٹھے ہوئے رہتے تھے ایک دم۔ بلکہ وہ جو سردار تھا منافقوں کا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو اٹھ کے بولتا تھا، لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو اور مانو، اٹھ کے بولتا تھا لوگوں خطبے میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا سورہ منافقون میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جب تیرے پاس آتا ہے اور ان کے سارے چیلے چپاٹے تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو کیسا ہے، واللہ یعلم انک لرسول، کیا اللہ جانتا نہیں کہ تم اس کے رسول ہو؟ اللہ تو جانتا ہے تو تم اس کے رسول ہو۔ واللہ یشہد، ہاں اللہ گواہ ہے اس بات پر، گواہی دیتا ہے اس بات کی، ان المنافقون لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں یہ تمہاری بات سنتے ہیں ایسے جیسے لکڑی کے کندے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، اور ان کے اندر کبر کیسا تھا، اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم ویصدون وہم مستکبرون۔ جب ان منافقوں سے جب ان کی غلطی پکڑی جاتی یا قرآن میں آیت نازل ہو جاتی ہے اور مخلص مسلمان کہتے ہیں ان سے بعد میں باہر جا کر کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول تمہارے لیے دعا کر دیں گے، تعالو آؤ، اللہ کے رسول کے پاس آؤ، یستغفر لکم، وہ تمہارے لیے معافی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، گناہ بخش دے گا اللہ۔ لووا رؤوسہم، تکبر سے سر کو جھٹکتے ہیں، اور اے پیغمبر تو دیکھتا ہے ان کو، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے بڑے استکبار میں پڑے ہوئے ہیں، کبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کم نہیں ہے اس معاشرے میں ایسے لوگ جو قرآن کا نام لیتے ہی، حدیث کا نام لیتے ہی جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے پیشانی پر شکن پڑ جاتی، ماں باپ اپنی دھونس جماتے ہیں، جا قرآن حدیث تیرے پاس رکھ، ہم کو بھی سمجھتا، جا چل، بہت ہوشیار ہو گئے گا۔ بیوی سننے کو تیار نہیں، شوہر بولے کرنا فی بیوتکن کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے مومن عورتوں کو نبی کے ذریعے سے، نبی کی بیویوں کے ذریعے سے، امہات المومنین کے ذریعے سے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، بلا ضرورت گھومو پھرو مت، گھروں سے مت نکلو۔ اور جو عورت، جو مسلمان بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، جب تک واپس نہ آئے اللہ کی لعنت میں رہتی ہے۔ آج عورتیں اتنی سرکش ہو گئیں کہ اللہ کی پناہ، تم گھومتے، تم مزے لو، ہم کو یہیں قید رکھو، ہماری جان چھوٹتی نہیں، بس یہیں پڑے رہنا، ہم نے برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے۔ تعلیم دلا رہے ہیں نا، کوئی لڑکی ایم ایس سی کر رہی ہے، کوئی ڈگری لے رہی ہے، کوئی ڈپلومہ لے رہی ہے، جاب کرے گی، جس کی شریعت مخلوط تعلیم ہی حرام ہے شریعت میں۔ اگر مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، آخرت کی فکر ہوتی اور آخرت مقصود ہوتی اور وہی مطلوب ہوتی تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں نہ کرتے کہ نہیں اب کیا کریں گے، مجبوری ہے، ہمارے ادارے نہیں ہیں تو اب لڑکیوں کو تعلیم سے کیسا محروم رکھیں گے، اسلام اس کا حکم دیا کیا؟ تو اسلام نے اس کا حکم دیا کیا؟ یہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تعلیمی ادارے ہی ہیں نا تمہارے، یہ سروس کے
سینٹر ہی ہے نا تمہارے، جہاں پر یہ لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہیں سے تو افیئر ہو رہا ہے اور بھاگ رہے ہیں۔ کون ہے ذمہ دار؟ اور یہ کھیل ابھی نہیں کھیلا گیا، صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے، یہ باقاعدہ منصوبہ بند ہے یہ، اور اسی پر علامہ نے آگاہ کیا تھا اپنے ہی دور میں، آج سے 100 برس پہلے، صدی برس پہلے ہی۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ان کی تو نگاہ وہیں پر دیکھ چکی تھی، اب تو پردے بھی اٹھ چکے ہیں، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے معاشرے کا۔ ارے جن کو کلمہ پڑھانا چاہیے تھا، ان کی اپنی بیٹیاں بہنیں غیروں کے ساتھ اپنا مذہب بدل کر جہنم کا راستہ طے کر رہی ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر شرم آنی چاہیے۔ لوگ جہیز کا تو کہہ دیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ یہ جو آج کے عصری اداروں میں ہماری لڑکیاں پردے سے جاتی ہے، پردے سے جاتی ہے، باہر نکلنا ہی پردے سے ہے، مگر حکم کیا ہے کہ مردوں کی مجلس میں سے نہ گزرے، مردوں کی مجلس میں نہ بیٹھے۔ لبرل، یہ تو منافق مردوں اور عورتوں کا کام تھا، اسی کا حکم دیا گیا، ممبروں سے دیا گیا، مسلوں سے دیا گیا، لڑکیوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں۔ چل رہے ہیں دیکھو پھر دنیا کے ساتھ۔ اگر ان کی لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں، لو افیئر ہو رہا ہے، تو ہماری بھی لڑکیاں کیوں بھی؟ آزادی ہے، آج تعلیم، دنیا کے ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا نا۔ کون ہے ذمہ دار؟ یہ تعلیمی ادارے، یہ عشق کی درس گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اور فتنہ کہاں نظر آیا؟ مسجد میں۔ عورتوں کو مسجد نہیں بھیجنا، فتنے کا ڈر ہے۔ یامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف۔ نبی فرما رہا ہے اپنی عورتوں کو اگر وہ مسجد میں جانا چاہیں تو مت روکو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایسے کھل جائیں گی فقہ کی یہ فتوے، نہیں وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں تیوں کچھ نہیں رہتا، سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھا سیدھا دین ہے، آسان دین ہے، محفوظ دین ہے۔ دیکھو کہاں فٹ ہو رہا ہے ہمارا کھانا، مدرسے میں مت بھیجو، بچے کو کالج بھیجو۔ پھر کچھ دینی تعلیم کے ادارے ایسے کھل گئے جہاں سال 2 سال میں وہ عالمہ مفتیہ بن جا رہی، اس کو نہ عربی برابر آتی، نہ کچھ آتا، نہ سائنس ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ عالمہ اس کا تو پوچھنا ہی کیا، پھر کاغذ ہے اس کے پاس ڈگری کا، 1 سالہ کورس، 2 سالہ کورس، 3 سالہ کورس، کون سالہ نکالا تو کیا معلوم۔ کیا عجیب تماشا بنا دیے دین کو بھی، دین کے علم کو بھی۔ ادھر ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، وہ آ کے چینل کھول کے بیٹھ گئے، ان کا ایک الگ ہی فتنہ چالو ہے، یہ کچھ بھی اپنا چلا رہے ہیں۔ یہ سارا کرشمہ ہے انگریزی کا، دیکھ لو۔ یہ حال کو نہیں، تاریخ کو دیکھو، تاریخ کو۔ عثمانیہ خلافت، ترکی خلافت ختم کرنے میں جس کا ہاتھ ہے نا، کون معلوم ہے؟ انگریزی اور انگریز۔ کیونکہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کا جو بہنوئی تھا وہ یہودی ایجنٹ بن گیا تھا، اس کا بیٹا، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا جس کا ہم عمر اس کے ماموں خلیفہ عبدالحمید ثانی کا بیٹا عبدالقادر، وہ اس کو بھی انہوں نے اپنے نرغے میں لے لیے تھے۔ پوری انگریزوں والی لباس، تراش خراش، انگریزی کے الفاظ کا استعمال، اور انگریزوں سے دن بدن قربت بڑھاتے گئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے قریب ہوتے گئے، آخر خلافت کا خاتمہ کر کے دم لیے۔
انگریزی اور انگریزوں کا ہاتھ، دونوں کا ہاتھ ہے اس میں. وہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، پھر دوسری وہ انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے، وہ اپنی جگہ ہوں گی، لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ یہاں سے ہوا. منافقت. جب خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن اپنے شوہر سے اور بیٹے سے کہہ رہی کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کا، یہ انگریزوں سے آپ لوگوں کو اتنی کیوں الفت ہو رہی ہے؟ ارے کہا کچھ نہیں، یہ تو وقت اور حالات کے تقاضے ہیں، ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں. اور ایک دم لڑکے کے منہ سے نکلتا ہے ممی. تو خلیفہ کی بہن فوراً کہتی ہے، اس کی والدہ کہ کیا کہا، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ وہ فوراً گھبرا کہتا ہے، والدہ محترمہ، امی جان. مسلمانوں کے تو ان کے پاس تو بہرحال خلافت تھی، وہ سب حکومتیں تھیں، بہت بڑا معاملہ تھا. آج تو کچھ نہیں ہے تو ڈیڈ، انکل. رکشے والی کی بچی بھی آگے بولتی، انکل پنک کلر کے بال ہے آپ کے پاس؟ بھجے تلنے والے کا بیٹا آگے بولتا، ارے بہت رش ہے، بہت رش ہے. اتنا ہاٹ تھا وہ، میں تو ایک دم کنفیوز ہوگا. ارے اچھا بابا بھجے تلتے نہ رہے، مگر ان کا بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ یہاں علامہ عالم مولوی بھی بغیر انگریزی کے بات ہی نہیں کرتا. قرآن کا درس دیا تو انگریزی بولیں گا 10 بار، حدیث کا درس دیا تو انگریزی بولیں گا 10 بار. اب بولیں یا تو بیکار کی بحث کریں گا، کیوں حرام ہے، کیا کہاں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عقل سے کھو رہے ہیں یہ. ان کو اپنے مفاد کے سوا، اپنے فائدے کے سوا، وہ فائدہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو، کوئی سیاسی فائدہ چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی لوگوں کی اپنے پاس میں بھیڑ چاہتا ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ مفاد ہیں ہر ایک کے. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. ایک تو برائی کا حکم کرتے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، دوسرے برائی کا حکم کرتے، نیکیوں سے روکتے، اور پھر اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، مٹھی بند رکھتے ہیں. کائے کے لیے؟ نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ روک لیتے. ہاں ان کے مفاد کی تکمیل. ابھی دیکھ لو نا کیا حال ہے. ایک انتہائی غریب مسلمان ہے بیچارہ، پریشان حال ہے، بیماری سے جھوج رہا ہے، اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں دواخانے کھول کھول کے. معمولی معمولی بیماریوں کے خرچے جو ہے لاکھوں میں جا رہے ہیں. اب وہ اگر آ جائے مدد کے لیے تو بس پھر وہ جو روز کما کے کھانے والے ہیں نا، وہی دیں گے جیب سے نکال کے 150. یہ جو بڑے ہیں نا دبا کر بیٹھے ہوئے خزانے، ان کے مشکل سے 100 روپے نکلیں گے، 500 روپے زیادہ بولے تو. ہاں ان کا اگر لیڈر آ جائے تو 50,000 تو خالی شال اڑانے اور ناریل پھوڑنے میں لگا دے. 50,000، یہ 50 کی کیا بات. کئی مسجدوں کے امام مؤذن بیچارے معمولی معمولی تنخواہوں پر تنگی سے گزر بسر کر رہے. ان کو کبھی خیال نہیں آتا، ان کو کبھی خیال نہیں آتا یہ 2 گھنٹے کے لیے 80,000 روپے کا 24 گھنٹے کے واسطے شادی خانہ کر لیتے. یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کے عمل ہیں. یقبضون ایدیہم، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، نیکی کے کام میں خرچ کرنے کو کھولتے نہیں بلکہ دوسروں کو روکتے ہیں اس سے بھی. یامرون بالبخل بھی ہے، یہ بخل کا حکم دیتے ہیں نیکی کے معاملے میں. نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھلا بیٹھے، بھول بیٹھے تو پھر اللہ بھی ان کو بھول گیا نا بھائی. پھر اٹھاؤ ہاتھ، کعبے کے پردے پکڑ کے رو، ملتزم کو سینہ رگڑ رگڑ کے دعا مانگو، حجر اسود کو چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے اندر کر دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے. جب اللہ بھول جاتا ہے نا کسی کو، پھر
ان کا کوئی والی ناصر ولی مددگار نہیں ہوتا. نس اللہ فنسیہم، کتنا بھیانک اور خطرناک انجام بتا رہا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کو بھول گئے، ان کو ڈر نہیں رہا اللہ کا. اپنی منافقت میں یہ اس طرح سے اندھے بہرے ہو گئے کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، اللہ ہی بھلا بیٹھے یہ. تو پھر اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. اب پکارتے رہو، پکارتے رہو نا، کیا فرق پڑنے والا ہے. اسی وجہ سے تو رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان پکارتے تھے تو مسلمانوں کے گھروں میں حرکت شروع ہو جاتی تھی. سب کی سب نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب. یہاں پکار ہو رہی، خالی لاؤڈ اسپیکر لگا رہے ہیں بڑے بڑے. تمہارا کتنے واٹ کا ہے؟ 75 کا. ہم نے 125 واٹ کا لائے بولے. او بڑے والے لگائے بولے ہم نے. ابے کس کو سناتا، کس کو سناتا؟ پورے محلے کے گھر پہ بھونگے لگا دے. آئیں گے وہی ڈھاک کے 3 5، چوتھا لگے نہ 5ویں کی آس. یہ منافقانہ عمل نہیں ہے. اذان کی آواز سننے کے بعد نماز نہ پڑھنا منافقانہ عمل نہیں ہے کیا؟ تو جن کی صدا میں اتنا بھی دم نہ ہو کہ اذان 5 بار بلند ہو رہی، 5 بار، صرف ایک حرکت ہوتی گھروں میں، عورت کے سر پہ آنچل آ جاتا، بس اتنا ہی دین ہے. بس نماز پڑھنا نہیں ہے مگر سر پہ اوڑھ لیتی. اور یہ مردوں کے سروں پہ قاضی صاحب اڑا دیتے جب نکاح کا خطبہ پڑھتے. خطبہ ہو رہا بھائی، سروں کو ڈھاپ لو. اذان ہو رہی، سر ڈھانپ لے ذرا، چھوکری، بس ہوگا، دین سکھا دیے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. نہ اماں بول رہی کہ نہ چل نماز کی تیاری کر، نہ بیٹی کو توفیق ہو رہی کہ نماز پڑھوں، نہ بہو بول رہی کہ نماز کا وقت ہو گیا. اب آدھے گھروں میں تو وہ شیطان ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ عورتیں ساس بن کر کہ بہو بیچاری نماز کے لیے بڑھے تو نماز ہی پڑھتے رہتی. بولیے کام کون کرے گا؟ کیا ہے یہ کوئی مسلمان عورت کا کردار ہے؟ یہ مسلمان عورت کا کردار ہے کیا؟ یہ دیکھو، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق تو ہیں ہی مجرم، گناہگار، فاسق. وہ تو یہی کام کریں گے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، تو پھر اب اللہ کا وعدہ کیا ہے ان سے؟ ابھی یہ ایک ہی حصہ چل رہا ہے منافق مردوں منافق عورتوں کا. اس کے ساتھ اب آگے ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کا انجام، اور پھر ان سے پہلے جو ان کے جیسے لوگ گزرے تھے ان کا انجام یاد دلایا. اس کے بعد پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے. ابھی تو یہی پورا نہیں ہوا، وقت ہو گیا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے منافق مردوں سے منافق عورتوں سے. کیا ہے وعدہ؟ والکفار، اور کافروں سے، کیونکہ وہ نہیں کہ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ ہے ہمیشہ کے لیے. اور ہی حسبہم، یہی ان کے لیے بس کافی چیز ہے، یہی ہے ان کی اصل جزا بھی اور اصل جگہ بھی، وہی کافی ہے ان کے لیے. ہی حسبہم ولعنہم اللہ، اللہ کی ان پر پھٹکار. منافق مردوں اور منافق عورتوں پر کیا ہے؟ اللہ کی پھٹکار ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، نہ ٹلنے والا عذاب بھی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بس بہت چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر ان منافق مردوں منافق عورتوں کی. ہمیں اس پر اپنے آپ کو بری سمجھنے کے بجائے یا بولنے والے پر غصہ ہونے اور اس کو تنقید کا رنگ دینے کے بجائے
ہم کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ضروری ہے۔ موت ہر انسان کے سر پر بالکل تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے، ننگی تلوار کی طرح۔ کوئی متنفس جانتا بھی نہیں کہ ایک پل کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیر نہ کریں، ہم اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، معافی مانگیں ہم، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی کا ساتھ نہ دیں اور برائی کے حکم کرنے والے نہ بنیں اور نیکی سے روکنے والے نہ بنیں۔ اپنے آپ کو ہم اپنے رب کی کتاب کے سامنے پیش کریں، یہ آئینہ لے کے کھڑی ہوئی یہ آیتیں کہ دیکھ لو اس میں ایمان والو اپنا رنگ روپ، اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو پہچان لو۔ اگر یہ داغ دھبے تمہیں یہ آئینہ بتاتا ہے تو اس کو صاف کر لو۔ آئینے کو توڑنے سے داغ صاف نہیں ہوتے، آئینہ توڑ دینے سے داغ صاف نہیں ہوتے۔ آئینے کی سچائی کو مان لینا پڑتا ہے، اگر داغ بتا رہا ہے داغ کو دھونا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بدترین مرض کی ادنا سے ادنا جراثیم سے بھی ہماری نسلوں کی، ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس بدترین مرض سے ہمارے معاشرے اور سماج کو پاک ہونے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بدترین مرض کی ادنا سے ادنا معمولی سی معمولی کیفیت کو بھی ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے ایمان، ہمارے عمل اور ہماری طرز زندگی سے پوری طرح اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ باہر کر دے اور ہمیں اخلاص و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر آگے جو ان کا ذکر ہے ان کے انجام کا، اور پھر اس کے بعد جو اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں کا، ان کی کیا صفت ہے اور ان کا کیا انجام ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں گفتگو ہم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔